السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ ہمارے عربی بول چال کورس کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے 20 اسباق نہیں سنے تو آپ ان اسباق کو سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اور اگر ایک ساتھ آپ کے لیے مشکل ہو تو ایک سبق پرانا سنا کریں اور ایک سبق اس کا سن لیا کریں، تو اس نئے سلسلے کا ایک سبق اور پچھلا ایک سبق اس طرح انشاءاللہ دونوں ساتھ ساتھ آپ ختم کر سکیں گے۔ عربی زبان کا سیکھنا ہو یا کسی بھی زبان کا سیکھنا ہو، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت سارے دوسرے سلسلے ہمیں روکنے پڑے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے بہت ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، کتابوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو یہ دوسرا سلسلہ ہے جس میں ہم گرامر بھی آپ کو پڑھائیں گے، صرف کتابوں کا انتخاب اور مناسب کتاب اور مناسب سبق تیار کرنے میں کئی دن ہمیں لگ گئے ہیں۔ تو یہ سبق جو بہت ہی آسان آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے مراحل سے گزر کر کے پھر آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ آپ ان اسباق کو اچھی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں، کاپی میں نوٹ کر لیا کریں۔ خاص کر اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، ذہن میں محفوظ بھی ہو جائے گا، اور ایک قسم کی مشق بھی ہو جائے گی۔ اور یاد کرنا، بار بار دہرانا، جتنا آپ اس کام کو کریں گے تو اس قدر آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے جب عربی زبان سیکھنے کا ارادہ کیا تو عربی زبان سیکھتے وقت ہمارے استاد نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی۔ فرمانے لگے کہ طلبہ کرام دو قسمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک استاد ہوتا ہے، اس کے سامنے دو طلبہ آ کے بیٹھتے ہیں، دو ہی طالب علم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک زبان سیکھ رہے ہیں۔ مثلا دو طالب علم ہیں، ایک استاد کے پاس جا رہے ہیں، وہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں آتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، شوق سے سبق کو سن لیتے ہیں، استاد کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں طلبہ گھر میں جاتے ہیں، ایک طالب علم واپس گھر میں جاتا ہے، استاد نے جو سبق دیا ہوتا ہے اس کو یاد کر کے پھر اب یا سو جاتا ہے یا کھیل میں رکھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا طالب علم استاد نے جو سبق دیا ہے اس کو بھی یاد کرنے کے بعد، اچھی طرح محنت کرنے کے بعد پھر نکلتا ہے اور عربی سے متعلق دوسری کتابیں اٹھاتا ہے، اس میں مطالعہ کرتا ہے، اسی طرح عربی اخبارات پڑھتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہی دو طالب علم جو اچھے طالب علم ہیں، لیکن ایک طالب علم نے صرف وہ کتاب پڑھی جو استاد پڑھا رہا تھا، جبکہ دوسرے طالب علم نے بڑی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا، اخباروں کا مطالعہ کیا، مختلف لوگوں سے پوچھتا رہا، سنتا رہا، پڑھتا رہا۔ تو استاد دونوں کا ایک ہوگا، لیکن آخر میں آپ بتائیں کہ نتیجہ کس کا اچھا ہوگا، کون ماہر بنے گا؟ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ یہ دوسرا طالب علم بنیں، صرف اس پر اکتفا نہ کریں جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی وقت ہے تو ہمارے سامنے تو مختلف لیول کے ساتھی ہیں، اس لیے ہم سب کا رعایت کر کے، سب کو دیکھ کر کے اسباق تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اس پر ہرگز اکتفا نہ کریں، عربی زبان کو سنیں، کتابوں کو پڑھیں، اور ہم اگر 20 جملے دیں، 10 جملے دیں تو آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، ان کو یاد بھی کریں، مزید جملے دیکھیں۔ اس لیے ہم آپ کو ایک دو نام بھی بتا دیتے ہیں، جیسے جدید عربی ایسے بولیں، یا عربی سیکھیں، عربی اردو انگلش۔ تو اس طرح کچھ کتابیں ہیں۔ اہم الحوارات ایک کتاب ہے، اس میں ترجمے کے ساتھ حوارات لکھی ہوئے ہیں، تو ان کتابوں کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مفردات آپ نے یاد کرنی ہے، چیزوں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، تو القاموس المصور کے نام سے ایک کتاب ہے، القاموس المصور، یہ کتاب PDF کی شکل میں مل جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھیں اور بار بار ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ ہم جو پڑھا رہے ہیں یہ تو آپ کا اصل سبق ہونا چاہیے، لیکن ان باقی چیزوں کو آپ تعاون اور ان سے مدد لیں آپ، اور اچھی طرح اور محنت کے ساتھ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ کی محنت ہے، پھر جب آپ بولنے لگ جائیں گے تو دوبارہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، بس یہی محنت آپ کے لیے کافی ہوگی کہ آپ زبان کو بولیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ ابتدائی بات کی ہے تاکہ آپ ہمارے اس کورس سے اچھی طرح اور کامل طور پر مستفید ہو سکیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نیا سلسلہ ہے، اس میں ایک چیز تو وہی پرانی چل رہی ہے کہ ہم عربی زبان کے جملے، الفاظ اور حوارات اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے اہم قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، بولنے کا طریقہ ہوتا ہے،
الگ اسلوب ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ قواعد کو، کچھ اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ پر زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالیں گے، لیکن ہر دن کم از کم ایک قاعدہ، ایک اصول یا کسی ایک چیز کی تعریف آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ اس عربی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے گرامر کو بھی لے کے چلیں، اور جب یہ کورس مکمل ہو تو آپ کو نہ صرف عربی زبان آ رہی ہو، بلکہ آپ عربی کے نحو صرف یعنی گرامر سے بھی بنیادی طور پر واقف ہوں۔ اس لیے یہ صرف بول چال کا کورس نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم آپ کو گرامر بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور گرامر کے اندر آپ اس طرح کریں کہ الگ الگ کاپی مقرر کریں۔ ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے ان عبارات کے لیے، دوسری کاپی ہونی چاہیے گرامر کے لیے۔ گرامر میں بھی ایک تو آپ سبق کو لکھیں گے، کچھ ہم آپ کو تمرین بتائیں گے، مشق بتائیں گے، وہ آپ نے جو پچھلے اسباق لکھے ہوں گے اپنے پاس، تو اسی سے آپ کوشش کر کے اس مشق کو حل کر لیا کریں۔ اس میں آپ کو ان کی مثالیں ملیں گی، جوابات ملیں گے۔ یہ لکھنا بہت اہم ہے، شروع میں لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ اس نئے سلسلے کو اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ پہلے شوق سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں، تو خوب چستی کے ساتھ اس کو لے کے چلیں۔ اور اگر آپ نے صرف گرامر کو پڑھنا ہے اور عبارات نہیں پڑھنے ہیں، یعنی آپ کو عربی زبان تو آتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن آپ صرف گرامر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے صرف آپ یہ گرامر والے سبق پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ ہم بنیادی باتیں بڑے آسان انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور عرب کے اور پاک و ہند میں گرامر پر لکھی گئی مختلف کتابیں، ان سے ہم نے اسباق کا انتخاب بھی کیا ہے، کچھ اضافہ بھی کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ہم بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس مقدمہ کے بعد آج کے سبق کی طرف۔ تو آج بھی ہمارے پاس سبق ہے، اس میں ہم نے ایک حوار کو لیا ہے، یعنی بول چال کو لیا ہے، اس میں کچھ تعارف ہے، آپ سن لیجئے۔ کہتے ہیں: احمد، السلام علیکم، اسمی احمد، من انت؟ اسمی احمد، من انت؟ اسمی احمد، من انت؟ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، آپ کون ہیں؟ من انت، من انت، آپ کون ہیں؟ من کا مطلب کون، انت آپ، من انت آپ کون ہیں؟ من ہوا وہ کون ہے؟ من انتی آپ عورت کون ہیں؟ اگر کسی عورت سے آپ پوچھ رہے مؤنث تو آپ بولیں گے من انتی آپ کون ہیں۔ تو السلام علیکم، اسمی احمد، من انت؟ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، آپ کون ہیں؟ وہ محمد جواب دے رہا ہے۔ وعلیکم السلام، انا محمد، سررت بلقائک۔ وعلیکم السلام، انا محمد، سررت بلقائک۔ وعلیکم السلام، میں محمد ہوں، آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ میں محمد ہوں، آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ سررت مجھے خوشی ہوئی، بلقائک آپ سے ملاقات کر کے۔ احمد، انا کذالک، من این انت؟ انا کذالک، من این انت؟ مجھے بھی خوشی ہوئی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا کذالک، مجھے بھی خوشی ہوئی، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ محمد، من مکہ وانت؟ محمد، من مکہ وانت؟ محمد، میں مکہ سے ہوں اور آپ، یعنی وہ مکہ سے ہیں، آپ کسی اور شہر سے ہیں تو وہاں کا بتا دیں۔ من کراتشی، من لاہور، من پشاور، من دہلی یا من دلہی، من لکھنؤ، جہاں سے آپ ہیں تو وہاں کا بتا دیں۔ آپ جگہ کا نام، اپنے شہر کا نام بتا سکتے ہیں۔ من الہند، میں انڈیا سے ہوں، من بنگلہ دیش، میں بنگلہ دیش سے ہوں، من افغانستان، میں افغانستان سے ہوں۔ جو بھی آپ کی جگہ کا نام ہے، شہر کا نام یا ملک کا نام، دونوں آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم نے چونکہ مقدس مقام ہے ہمارا مکہ، تو ہم نے اس کا نام لکھا ہے۔ وہ جواب دے رہا ہے: احمد، من المدینہ، من المدینہ، تعمل ام تدرس؟ تعمل ام تدرس؟ احمد، میں مدینہ سے ہوں، کیا آپ کام کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ تعمل ام تدرس، آپ کام کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ تو من المدینہ، میں مدینہ شریف سے ہوں، آپ کے شہر کا نام آپ یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے محمد، بلکہ جواب ہے، وہ کہہ رہے: اعمل مہندسا وانت؟ اعمل مہندسا وانت؟
اعمل مہندسا وانت، میں انجینئر ہوں اور آپ، اعمل مہندسا میں انجینئر ہوں، مہندس عربی زبان میں انجینئر کو کہتے ہیں۔ وہ جواب دے رہے احمد ادرس العلوم الاسلامیہ، ادرس العلوم الاسلامیہ، میں اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ محمد السلام علیکم، احمد وعلیکم السلام۔ یہ ایک ملاقات ہے، مختصر ملاقات ہے، اس میں انہوں نے سوال جواب کیے ہیں۔ مشکل الفاظ تو بہت کم ہے۔ لفظ ہے سررتو، سررتو کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، سررتو میں خوش ہوا، سررتا آپ خوش ہوئے، سرت وہ خوش ہوئی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں اس کے کہ کچھ اشارے ہیں، انشاءاللہ اس ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ پہلے بھی ہم کسی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جب ہم کسی لفظ کو بولتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ عربی زبان میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر کسی لفظ کو بولتے ہوئے ہم اس ہاتھ سے اشارہ کریں، جب ہم اشارہ کر رہے ہوں یعنی اشاروں کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو اگر ہم اس بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، سرّ سرت، ہوا ہیا، ہوا ہیا، درسا درست، درسا درست، اور اسی طرح عملا عملت۔ تو دائیں ہاتھ سے اگر ہم اشارہ کریں، یہ آسانی کے لیے ہم بار بار تو بتائیں گے، وقت لگے گا، لیکن ہم ہاتھ کی اشارے سے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بلقائک، لقاء عربی زبان میں ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء ملنا، ہم آپس میں ملتے ہیں جس کو ملاقات کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لقاء، ملاقات ملاقات۔ تدرسو، درس یدرسو پڑھنا، درس یدرسو پڑھنے کو کہتے ہیں، درس سبق ہوتا ہے اس کو درسن کہتے ہیں، درس یدرسو پڑھنا۔ تو درسا اس نے پڑھا، درست اس نے پڑھا، لیکن یہ مرد اور یہ عورت۔ درسا اس نے پڑھا، درست اس عورت نے پڑھا۔ اور اگر آپ نے پڑھا تو اس کے لیے آخر میں تا لگائیں گے، درستا درستا، لیکن یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے درستی درستی، آپ نے پڑھا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ہم نے آپ کو ان کے معنی بتا دیے ہیں۔ اب نیچے ہمارا سبق ہوگا، اس کے بعد گرامر کا پہلا سبق ہوگا آج ہمارا گرامر کا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک آپ نے جتنے حوارات پڑھیں، جتنے الفاظ پڑھیں، جتنے جملے آپ نے پڑھیں، تو یہ الفاظ اور حروف جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کو عربی زبان میں لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کہتے ہیں انسان کی زبان سے نکلنے والے حروف کو۔ یہ جتنا بھی ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس کو عربی زبان میں لفظ کہا جاتا ہے۔ اللفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے منہ سے نکلنے والے حروف، جو آواز کی شکل میں جن کو آپ سن رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جیسے کتاب ہے، قلم ہے، علم، ابھی جو آپ نے پورا حوار آپ نے سن لیا، انت، انا، کذالک، ہوا، علوم اسلامیۃ، یہ سارے الفاظ ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ اس کو کہتے ہیں جو بس وہ حروف جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ لفظ کی پھر دو قسمیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بولتے ہیں، اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی آواز منہ سے نکل جاتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کو عربی زبان میں موضوع کہتے ہیں۔ میم، واو، ضاد اور واو عین، موضوع، اس کو عربی زبان میں موضوع کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو، اس کو عربی زبان میں موضوع کہتے ہیں۔ جس طرح کتاب کتاب، قلم قلم، جوال موبائل،
یہ وہ الفاظ ہیں. اور معانی، جوال موبائل کو کہتے ہیں، معنی ہے اس کا کتاب کتاب کو کہتے ہیں، رجل مرد، دولت ملک، حکومت حکومت. یہ الفاظ ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا معنی بھی موجود ہے. دوسری جو قسم ہے لفظ کی، وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، ویسے کوئی آواز منہ سے نکل جائے یا ویسے ہم کوئی ایسی بات کریں، کوئی معنی نہیں ہے. مثلا کہ زید ہے تو زید کا معنی وہی ہے جو کہ کسی آدمی کا نام ہے، لیکن اسی زید کو آپ الٹا کر کے پڑھیں دیز، تو دیز کا کوئی معنی نہیں ہے، دیز کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ غیر مستعمل لفظ ہے، یہ مہمل ہے. اس کو کہتے ہیں عربی کے گرامر میں اس کو کہتے ہیں مہمل. لفظ مہمل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس چائے پیو. اب چائے پیو یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اب یہ شے کیا چیز ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس اس کو ملا کر کے ایک خوبصورتی کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس لفظ کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. تو ایسے الفاظ جن کا اپنا کوئی معنی نہ ہو اور کوئی معنی ہی نہ ہو اس کو لفظ محمل کہتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا زید، آپ اس کو الٹا پڑھیں دیز. اب دیز کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو جس لفظ کا کوئی معنی ہی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں. اور محمل یہ ہے کہ اس کا نام آج کے بعد سبق میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہم نے آپ کو صرف اس لیے بتا دیا ہے کہ یہ اس کی ایک قسم ہے. بس اس کو آپ سیٹ پہ رکھیں، آگے جتنی بھی ہماری بات ہوگی وہ پہلے قسم کے بارے میں ہوگی، وہ ہے لفظ موضوع. لفظ موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو، لفظ موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو. تو آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے. آج کی تمرین، آج کا مشق یہ ہے کہ آپ پچھلے اسباق سے 10 الفاظ کاپی میں لکھیں. 10 الفاظ کاپی میں لکھیں جن کا کوئی معنی ہو. 10 موضوع الفاظ. ہم نے آپ کو بتایا لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ کی 2 قسمیں. ایک وہ موضوع کا مطلب جس کا کوئی معنی ہے. نمبر 2 محمل، جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو آپ نے اپنی کاپی میں پچھلے جو سبق ہوئے ہیں اس سے 10 الفاظ جن کا کوئی معنی ہو، ظاہر ہے ہم نے جتنا پڑھے سب کا معنی ہے، تو کوئی بھی 10 الفاظ ترجمہ کے ساتھ آپ اٹھا کے لکھیں تمرین کی صورت میں. ایک تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، دوسرا ہے کہ اس قسم کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے. اسی طرح غیر مستعمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، غیر مستعمل جس کا کوئی معنی ہو، کم از کم 5 اپنی طرف سے کچھ ایسے الفاظ بنائیں جن کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، وہ بھی الگ لکھیں. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس جو آج کا سبق ہے کہ مستعمل یعنی موضوع جس کا کوئی معنی ہو وہ، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ، دونوں الگ الگ کریں اس کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اکثر ان کا کوئی معنی ہوتا ہی ہے، لیکن بہت کم ایسے الفاظ اور جملے زبان سے نکلتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو آپ اس مشق کو بھی حل کریں، اس حوار کو بھی یاد کریں اور لکھیں بھی اپنے پاس. انشاءاللہ کچھ تو آپ پر سبق بڑھ گیا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اور کامیابی کے ساتھ عربی زبان کو سیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.